حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور فرمایا کہ جو شعبان میں اچھی تیاری کر لے گا اس کا رمضان اچھا ہو جائے گا، وہ ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے بہتر طریقے سے لطف اندوز اور بہرہ اندوز ہوگا۔ شعبان معظم یوں تو سارا مہینہ بابرکت ہے، باسعادت ہے اور حرمت و تعظیم والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو بطور خاص کچھ فضیلتیں اور کچھ امتیازات اور شرف عطا کیے گئے۔ یہ مہینہ شہر التوبہ بھی کہلاتا ہے کہ توبہ کی قبولیت ماہ شعبان معظم میں بڑھ جاتی۔ اس مہینے میں برکتوں کا، مسلمانوں پر برکتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ مہینہ حقدار ہے کہ دیگر مہینوں سے بڑھ کر اس میں اللہ کی طاعت اور عبادت اختیار کی جائے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو اس مہینے میں جہد و اجتہاد یعنی ریاضت اور محنت پر تیار کر لیں گے اس مہینے میں، وہ ماہ رمضان المبارک کی جتنی برکتیں اور جتنی سعادتیں ہیں ان میں کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، شعبان معظم میں۔ اس مہینے کی ایک خاص امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے اور وہ 15 شعبان مبارک کی رات ہے، اس کو لیلۃ النصف من شہر شعبان کہتے ہیں، یعنی مہینہ شعبان کے مہینے کی وسطی رات، جو 14 شعبان کے دن اور 15 شعبان کے دن کی درمیانی رات ہوتی، وسطی رات۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ مبارکۃ کہا ہے، یہ برکت والی رات ہے، اور کثرت کے ساتھ علماء کا، صحابہ کرام، تابعین کا، ائمہ کا، مشائخ کا، اولیاء کا کثرت کے ساتھ نقطہ نظر یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل شب برات ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد یہ جو لیلۃ الشعبان ہے، نصف شعبان کی رات، اس کا درجہ اور اس کی قدر و منزلت لیلۃ القدر کے بعد سب سے اونچی، اور اس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم امور، حکمت والے، فیصلہ کن، نافذ العمل ہونے والے اہم امور، ان کے اجراء کا اور تنفیذ کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ رات آتی، حدیث پاک میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ رات آتی ہے، 15 شعبان کی رات، تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو اگلے سال یعنی شعبان سے شعبان تک کے موت و حیات کے امور نفاذ اور اجراء کے لیے سپرد فرما دیتے ہیں۔ امور تو اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے مقدر ہوتے ہیں، امور تو پہلے سے مقدر ہوتے ہیں۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے سن کر کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات رزق لکھا جاتا ہے، اس رات موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، تو صورتحال اور حقیقت علم نہ جاننے کے باعث بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اگر اس رات لکھا جاتا ہے تو وہ جو لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہوا؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے، اور دونوں باتوں میں تطبیق، مطابقت یہ ہے، اللہ رب العزت کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے آ گیا، اور سب کچھ پہلے سے آ جانا یہی اس کی لوح محفوظ ہے، اس کی لوح اس کا علم ہے، اور اس میں سارا علم حفاظت کے ساتھ آ گیا ہے۔ اس رات لکھا جانا کا مطلب یہ کہ حضرت عطا بن یسار سے جو مروی ہے، جب یہ رات آتی ہے تو ملک الموت کو اگلے سال بھر کے لیے وہ امور جنہیں نافذ کرنا اور جن کا جاری کیا جانا ہے وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 15 شعبان ان پر گزرتی ہے اور وہ اپنے ظلم میں مصروف ہوتے ہیں، یا آئندہ سال ظلم، لوٹ مار، فسق و فجور، جبر و بربریت اور خیانت
وغیرہ کے ظالمانہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور اسی طرح مختلف فسق و فجور اور گناہوں کے خیالات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہو۔ کئی لوگ شادیوں کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ مختلف باغات اور زمینوں کی اور فصلوں کی آبیاری اور ان کے بونے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جن کے نتائج سالوں کے بعد نکلنے ہیں، حالانکہ وہ سال اس رات سے شروع ہو چکا ہوتا ہے جس سال انہوں نے اس زمین سے اٹھ جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو جانا۔ یہ چیز اس لیے سمجھائی گئی اور یہ بات بتا اس لیے دی گئی کہ اس رات ان امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے رزق کے بارے میں اس سال اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ رب العزت اس معاملے کو فیصلہ فرما دیتے، یعنی وہ جو امر الہی ہے اور علم الہی ہے وہ نیچے نفاذ کے لیے ایک سال بھر کا جو، جیسے آپ گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے، میں اس کی مثال دوں آپ کو، 5 سالہ بجٹ بنتا ہے یا سال کا بجٹ بنتا ہے۔ ہر سال آپ سال کے بجٹ سے تو واقف ہیں، ہر سال حکومت جون میں ایک سال کا بجٹ منظور کرتی ہے، اسمبلی میں بجٹ بل پیش ہوتا ہے۔ تو جب بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منظور تو یک بارگی پورے سال کا بجٹ ہو گیا، اب اس کا ریلیز کیا جانا مختلف شعبوں کو، وہ ضرورت کے مطابق کسی کا ماہانہ تنخواہیں ہر ماہ، کسی کے 6 ماہی، کسی کے 6 ماہی پروجیکٹ کے مطابق ریلیز ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بڑے ملکوں کے ساتھ جب بیرونی معاہدے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ ہوتے ہیں، امریکن فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ 5 سالہ منصوبوں کی فنڈنگ یا 10 سالہ منصوبے کی فائنانسنگ کے معاہدے ہو جاتے ہیں، بجٹ بن جاتے ہیں، مگر گریجولی 3 قسطوں میں، 10 قسطوں میں، 5 قسطوں میں مختلف مواقع پر ان کا ریلیز ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ ہم ادارہ منہاج القرآن میں بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی سال کا بجٹ منظور ہوتا ہے، سال کا، اور شعبہ جات کو 3 مہینے کے حساب سے ایلوکیٹ کر کے اس کو ایلوکیشن آف بجٹ سال کی ہوتی اور ریلیز 3 مہینے کا ہوتا ہے۔ پچھلا حساب سبمٹ کرتے ہیں، اگلا ریلیز ہوتا ہے، اور جو دفتر پچھلا حساب سبمٹ نہیں کرتے بر وقت ان کا اگلا روک لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک دنیاوی طریقہ کار ہے جو ہر طرف چلتا ہے۔ بس اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہے کہ عمر بھر کا بجٹ ایک بار اس نے پہلے تیار کر لیا اور وہ ہماری پیدائش سے پہلے تیار ہو چکا ہے۔ عمر بھر کا بجٹ، پیدائش سے موت تک پورا بجٹ، پوری ایلوکیشن، پورا نظام اللہ پاک نے مقرر فرما دیے ہیں، یہ علم الہی میں ہیں۔ اس علم الہی میں ان چیزوں کا ہونا، اسی کو لوح محفوظ پہ لکھا جانا کہ بعضوں کو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں، بعض لکھے بغیر اس کے علم میں ہوتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ عمر بھر کے ہمارے احوال و اعمال اور ہمارے ارزاق و آجال، ہمارے بجٹ عمر بھر کے اللہ پاک کے ہاں پہلے سے، پھر ہر سال کے حساب سے ریلیز ہوتے ہیں۔ ایلوکیشن پہلے ہو گئی ہے اور ریلیز پروسیس 15 شعبان کی رات کو ہوتا ہے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اگلے شعبان تک کا بجٹ سال کا ریلیز ہو جاتا ہے، اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے۔ اب یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے ایک اگلا کہ جب اس نے وہی جو پہلے سے طے شدہ بجٹ ہے وہی ریلیز کرنا ہے تو یہ رات بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں اس رات کو ریلیز کرتا ہوں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، موت کا معاملہ ہے تو ملک الموت کو دیا جاتا ہے، رزق کا معاملہ ہے تو ملک الارزاق کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ریلیز کرنے کی رات کیوں بیان کی ہے؟ کیونکہ طے تو پہلے سے ہو چکا، تو جب کمی بیشی نہیں ہونی تو پھر بتایا کیوں گیا کہ اس رات کو یہ ہوتا ہے؟ یہ فرق ہے دنیاوی حکمرانوں میں اور ساری کائنات کے حکمرانوں۔ ہمارے چونکہ ظرف چھوٹے ہیں، خزانے تھوڑے ہیں، لمیٹڈ ہیں، ہمارے بجٹ بھی لمیٹڈ ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو محدود وسائل میں طے کیا وہ اسی کے اندر رہ کر ہو۔ اللہ کے وسائل محدود نہیں ہیں، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اب یہ رات اس نے ڈسکلوز کر دی، یہ راز فاش کر دیا کہ اس رات ریلیز ہوتا ہے۔ اس کی حکمت ترغیب و ترہیب ہے، اس کی حکمت ترغیب و ترہیب ہے۔ جب یہ بتا دیا کہ لوگوں آج کی رات سارے ریلیز ہو رہے ہیں، ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر یہ تو ہے میرا طے شدہ بجٹ، مگر میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جہاں میں نے فیصلے پہلے سے کر دیے، اور اس رات سال بھر کے تمہارے حصے زمین پر آگے سپرد کیے جانے والے ہیں۔
جہاں یہ دو چیزیں ذہن میں رکھو وہاں تیسری بات بھی ذہن نشین کر لو، وہ یہ کہ میں صرف لوح محفوظ والا نہیں بلکہ لوح محفوظ کا مالک ہوں۔ اگر کوئی اس رات سچے دل سے گڑ گڑا کے رو پڑے تو میں لکھا ہوا مٹا بھی دیتا ہوں اور نہ لکھا ہو تو لکھ بھی دیتا ہوں۔ اگر رد و بدل کا امکان نہ ہوتا تو یہ رات بتائی نہ جاتی۔ یہ بات آپ کے پلے پڑی؟ اگر رد و بدل کا امکان نہ ہوتا، کمی بیشی کا، تبدیلی کا امکان نہ ہوتا، ہم نہیں کر سکتے تبدیل بھی اسی مالک نے کرنا ہے، جس نے لکھا ہے وہ بدل بھی سکتا۔ تو خود اس کا فیصلہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور نہ لکھا ہوا ہو تو لکھ دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب، وہ لوح محفوظ کا مالک، اس کا قلم اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کی لوح محفوظ، لوح علم اسی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دو چیزیں بولیے تقدیر کو بدل دیتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ و خیرات، ایک دعا اور ایک صدقہ و خیرات۔ الدعاء والصدقہ لا يرد القضاء الا بالدعاء والصدقہ، کہ قضا یعنی تقدیر نہیں ٹلتی، یہ نہیں بدلی جاتی، رد نہیں کی جاتی، مگر دعا اور صدقہ سے تقدیر بھی بدل جاتی۔ تو میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ طے شدہ فیصلے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ ساتھ ہی کر لیا ہوتا کہ اب یہ بدلیں گے نہیں، اب یہ بدلیں گے نہیں، تو پھر راتیں نہ بنائی جاتی نہ بتائی جاتی۔ یہ ایک لیلۃ القدر بنا دی اور فرما دیا اس میں ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس میں جو مانگو قبول کر لیتا ہوں۔ اگر کسی نے یہی مانگ لیا مولا میری تقدیر اگر خراب ہے تو بدل کے اچھی کر دے، اور اسے ساعت قبولیت نصیب ہو گئی تو وہ اللہ قبول کرتا۔ تو لیلۃ القدر بنائی اور اسے 5 تاک راتوں میں چھپا کر بتا دیا، اور اس کا کرم بالائے کرم کہ نصف شعبان بنائی اور چھپائے بغیر بتا دی۔ وہ رات اس سے ذرا اونچے درجے کی تھی، اس سے ذرا اونچے درجے کی تھی، یہ اس سے دوسرے درجے کی رات تھی، اسے چھپائے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میرے محبوب امت کو بتا دو کہ سال بھر کے فیصلے اس رات ہوں گے۔ اب جتنا رونا ہے رو لو، جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، جتنی تسبیح کرنی ہے کر لو، مجھے جتنا منانا ہے میں بیٹھا ہوں انتظار میں، آوازیں دے رہا ہوں۔ آج قلم میرا اگلے سال کے فیصلوں کو فائنلائز کرنے والا ہے، جو جتنا بڑھانا چاہتا ہے بڑھوا لے، گھٹانا چاہتا ہے گھٹوا لے۔